الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے اور جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے۔ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کا اختتام ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو اللہ کی جنت انعام کے طور پہ مل گئی۔ لیکن ایک بڑا عظیم عمل ہے جو عمل انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں، تو نے اس قیامت کی تیاری کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ سائل کہتا ہے کوئی خاص اعمال کا سٹاک تو نہیں، لیکن ہاں ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ امام کائنات جن کی زبان اقدس کبھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا کرتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو عرش والا بلاتا ہے تو مدینے والا بولتا ہے۔ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، جس سے تم محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں آقا کا یہ جملہ سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اور کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور لوگوں سن لو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں یہ سارے ہوں گے اللہ جنت میں مجھے ان کا ساتھی بنا دے۔ پیارے نبی کی محبت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار ایمان کی شرط بھی ہے، اور جو اس شرط کو پورا کر لے پھر یہی عمل جنت کے لیے بھی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنی مال و دولت، اپنے آبا، اپنی اولاد، سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں؟ کہنے کو تو سبھی محبت کرتے ہیں، کون ہے جو محبت میں جھوٹا ہو؟ کون ہے جو محبت میں سچا ہو؟ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں۔ کوئی نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ نبی کی پیدائش کے دن میلاد کا جلوس نکالتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ نبی کے نام پر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں محب رسول ہوں۔ آئیے دیکھیے سچا محب رسول کون ہے؟ اور پھر یہ پیارے نبی کی محبت ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ سچی محبت کرنے والے کی دلیل، سچی محبت کرنے والے کی نشانی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بتائی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے محمد علیہ السلام کی سنت سے محبت کی، اس نے پیارے حبیب سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی وہ نبی کا پڑوسی جنت میں بن جائے گا۔ محبت کے دعوے کے لیے انگوٹھے چومنا کافی نہیں، محبت کے دعوے کے لیے وہ اعمال جو اعمال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں موجود ہی نہیں، ان اعمال کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کر دینا کہ بس میں محب رسول ہوں، یہ کافی نہیں۔ محبت رسول سب سے پہلے تقاضا کیا کرتی ہے؟ زندگی کے 24 گھنٹے اپنے جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان اور عقیدہ، سوچ اور نظریات یہ عکاسی کرے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی۔ اور پھر اگر کوئی ایسے محبت کرے، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس محب پر دوسری چیز لازم کیا قرار آتی ہے کہ ان باتوں کو مان لے جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائے جس سے آقا نے روک دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے تو بھاگ کے لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ آئیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کن باتوں سے روکا؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میری شان ایسے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان ایسے نہ بڑھانا، میرے مقام کو اتنا بلند نہ کر دینا جتنا عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے اس کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ لوگو انا عبداللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا۔ لیکن جیسے یہود و نصارہ نے جرم کیے، اپنے انبیاء کی شریعت کو چھوڑا، افسوس اور صد افسوس، اہل اسلام کلمہ گو مسلمان اسی نقش قدم پر چلے، وہی جرم کیا جو جرم یہود و نصارہ نے کیا تھا، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما کر گئے کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کی راہ پر چلو گے ایسے جیسے بالشت کے برابر ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس سوراخ کے اندر داخل ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگ بھی بنی اسرائیل کی راہ پہ چلنے لگو گے، اور آج نبی کی بتائی ہوئی، نبی کی یہ پیشن گوئی بالکل سچی ہو گئی۔ آئیے میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچتا ہوں، یہود و نصارہ نے کیا کیا، ان کا جرم کیا تھا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا۔ یہودیوں کا جرم، انہوں نے اپنے نبی کو اٹھایا اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہی جرم پھر عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، اور مالک عز و جل ان دونوں کے بارے میں کہتا ہے ان دونوں نے کفر کیا۔ یہ بات ان کے منہوں کا کلام تو ہے، لیکن سنو سورۃ مریم ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ سرک جائیں، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔
اور اللہ کا بیٹا بنانا کفر ہے۔ جو کفر یہود و نصارہ نے کیا، اہل اسلام نے چھلانگ لگا کر اس سے بھی آگے بات کہی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب چھپی ہے الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے، اس کا صفحہ نمبر ہے 289۔ اس پر ایک من گھڑت جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا آقا سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ جاتا ہوں، غیب کی آواز آتی ہے، وہ آواز آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا جبرائیل کبھی اس سے آگے بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ کہا آقا کبھی ہمت تو نہیں ہوئی۔ کہا اب جاؤ ذرا آگے جھانک کر دیکھنا کہ آواز دینے والی ہستی کون سی ہے۔ جبرائیل دوبارہ گئے، اس آواز تک پہنچے، عرش پہ پہنچے، پردے ہٹا کر دیکھا تو عرش پر خود رسول اللہ بیٹھ کر وحی کر رہے تھے۔ عیسائیوں نے تو کہا تھا کہ عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، اللہ الگ چیز ہے اور بیٹا، انہوں نے 2 ہستیاں مانی، ایک گروہ نے 3 ہستیاں مانی۔ اہل اسلام پر شرک کے بادل ایسے برسے، انہوں نے اللہ کی ذات کو ہی ہٹا کر کہا اوپر بھی رسول اللہ ہے نیچے بھی رسول اللہ ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جبرائیل عرش پہ کھڑے ہیں، عرش پہ سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوئے، وہ جھانک کر دوبارہ مدینے کی سرزمین پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ادھر بھی وہ ہے ادھر بھی وہ ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے آہد احمد دے وچ اتر آئی۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، وہی اللہ ہے اور وہی رسول اللہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر ہدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق، اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جانے سے وہ وہی مقام پا لیتا ہے جہاں یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اس امت نے، اس امت اسلام نے، اس امت قرآن نے، اس امت محمدیہ نے اپنے نبی کو اٹھا کر رب کے مقام پر بٹھایا۔ اور یاد کر لیجئے واللہ یہ ابھی ماضی قریب کے اندر ہی زلزلے آئے ہیں پاکستان کے اندر، بستیاں مٹی ہیں، مظفر آباد برباد ہوا ہے، باغ تباہ ہوا ہے، بالا کوٹ صفا ہستی سے مٹا ہے، پہاڑ پھٹے ہیں اور پھٹنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ آباد قریہ اس پہاڑ کے اندر غرق ہوئی ہے اور دوبارہ پہاڑ ملا دیے گئے ہیں۔ وجہ پتا ہے ان زلزلوں کی کیا ہے؟ وہی آیت جو میں نے دہرائی تھی، تم تو زمینی زلزلوں کی بات کرتے ہو، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال، تم زمین کے زلزلے کی بات کرتے ہو، آسمان والا آسمان کے پھٹنے کی بات کرتا ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ سرک جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا۔ کیا آپ کے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں یہ آوازیں نہیں گونجتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد علیہ السلام آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ اللہ کے نور کا جزو ہیں، آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ کیا یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام کا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا؟ کیا اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے منع کرتے ہوئے نہیں کہا مجھے ایسے نہ بڑھانا؟
جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، یہ تو نبی کی بات تھی۔ سرگودا سے کتاب چھپی ہے، پیر مدعا کا عارفانہ کلام، جہاں کفریہ کلام ہوگا کفریہ ہٹا کر عارفانہ کا نام لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادو صدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے لان شریطاں جی۔ کہ اے مرید اپنے پیر کو رب کہنا، مولوی تجھے کافر کہتے رہیں تو کہتے رہیں، تو طریقت میں پکا مسلمان ہے۔ دیوان محمدی کے اندر محمد یار گڑھی لکھتے ہیں، گر محمد نے، محمد یار سے پہلے جو پہلا محمد ہے اس سے مراد یہ محمد یار گڑھی ہے، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اگر خدا نہیں مانتا تو اس کا ایمان پورا نہیں، یہ دغاباز ہے۔ اب بتائیے یہ جرم یہود و نصارہ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ آگے لکھتا ہے ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ قرآن میرے پیر کی تقریر ہے، رب کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے بابے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی تم بات کرتے ہو، یہ جو بابا حضور بیٹھے ہیں، یہ ظاہر میں پیر فریدن، باطن میں اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید ہے، باطن دے وچ اللہ، حقیقت کے اندر یہ اللہ ہے۔ یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ نے پیش کیا، اور یہی عقیدہ آج اہل ایمان اپنی مسجدوں کے اندر آوازیں لگا کر بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہماری جنس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ ان کا سایہ تھا، نہ ان پہ مکھی بیٹھتی تھی۔ آئیے ذرا قرآن، وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ تم کہتے ہو آپ بڑی سختی کرتے ہیں، اور قرآن رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جز بنائے، نور من نور اللہ کی صدائیں بلند کرے، اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کا قتال، اس کی لڑائی، اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور نبی کو نور من نور اللہ کہا کیوں جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ محبت رسول کا پہلا تقاضا، جس عمل سے نبی نے منع کیا اس عمل سے رک جائیے، کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہے جب تک نبی کو نور نہیں کہیں گے نبی کی شان بیان نہیں ہوگی۔ بشر کی تو شان بڑی کم ہے نا، نور کی شان بڑی اونچی ہے۔ آپ کو پتا ہے بشر کو حقیر جاننے والا سب سے پہلا کون تھا؟ کون تھا جس نے کہا تھا یہ بشر ہے، یہ حقیر ہے؟ وہ شیطان ابلیس تھا۔ قرآن کہتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بندے کو سجدہ کروں، اس انسان کو سجدہ کروں، اس انسان کو جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر چڑھتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، میں بہتر ہوں، بشر بہتر نہیں ہے۔ یہ جملہ شیطان ابلیس لعین کا جملہ تھا، اور آج ہمارے ہاں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کا لقب دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ذہنوں کے اندر وہی شیطانی سوچ ہے کہ نبی بشر کی وہ شان نہیں جو نوری کی ہوتی ہے۔ اور عجیب بات کیا ہے، کفار ہر دور کے کافر نے یہی اعتراض کیا جو آج کے دور کا کلمہ گو کر رہا ہے۔ ہر دور کے کافر نے، ہر دور کا کافر یہی کہا کرتا تھا آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں، انسان نبی کیسے بن سکتا ہے؟ انسان کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ جاء الحق
ایک حضرت کی کتاب ہے، وہ اس کتاب کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ بظاہر اللہ کے نبی انسانوں کا چولا پہن کر آئے، حقیقت کے اندر آپ انسان نہیں تھے۔ لیکن قرآن سابقہ کفار کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، جب بھی ان کے پاس نبیوں نے جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جواب میں کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پوجے جانے والے الہوں کو ترک کر دیں، ہم ان درگاہوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہم چادر چڑھانے سے باز آ جائیں، ہم سبیل حسین لگانے سے باز آ جائیں، ہم اس دربار پہ جانے کے بعد حضرت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے باز آ جائیں۔ نہیں، تمہاری دعوت آباء و اجداد کی دعوت کے خلاف ہے، اور تمہاری بات ہم ماننے کیسے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، نبیوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نوری ہیں، نبی نے بھی، ہر قوم کے نبی نے جب اس کی بشریت پہ اعتراض ہوا یہی بول کر کہا کہ ہاں ارے بھائی ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اے ہماری امت کے لوگوں ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت کر کے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ اب نبی بننے کے بعد ہماری جنس تبدیل نہیں ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو۔ اور یہی دعوت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھی، یہی اعتراض کیا۔ یتیم عبداللہ کا یتیم نبی بننے کا دعویٰ کرتے ہو، اچھا اگر نبی ہو تمہارے لیے باغات ہوں، تمہارے لیے باغات میں سے نہریں نکلتی ہو، تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، تم وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ، بے بہا مطالبات، اور جواب میں امام کائنات امام الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اور مجھ سے سوال کرنے والوں اور مجھ سے خزانوں کا مطالبہ کرنے والوں، مجھ سے نوری ہونے کا مطالبہ کرنے والوں، سنو، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، جو کچھ تم نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ ساری ڈیمانڈ تو عرش والا رب پورا کر سکتا، میں تو انسان ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں جو چاہے کر گزروں، مختار کل نہیں ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، جو عرش والا وحی کرتا ہے وہ وحی میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور قرآن اہل کفر کے انکار کا ایک سبب بیان کرتا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگ ایمان لانے سے، توحید پر یقین کرنے سے کیوں رک گئے؟ ان کو یہی اعتراض ہوا کہ اللہ کی شریعت انسان پہ کیسے اتر آئی، بشر پہ کیسے اتر آئی۔ اللہ کے لیے یہ قرآن کے اوراق ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی صدائیں ہیں، ہماری نہیں مانتے ہم ناراض نہیں ہوتے، گھر جاؤ، گھروں میں غلافوں میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر تاکوں میں سجائے ہوئے قرآن کو اتارو، اس کے غلاف کو کھولو، ان آیات کو کھول کر پڑھو، اپنے ہاتھوں سے مولوی ملاؤں کی لکھی ہوئی خباستوں سے بھری ہوئی کتابوں کو پھینکو، رب کی بھیجی ہوئی کتاب کو کھول کر سینے سے لگاؤ، جو وہاں سے ملے وہ لے لو، اور جو وہاں سے ملی ہوئی چیز سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ ہر دور کے اندر جب بھی اہل ایمان کو، اہل ایمان کے انبیاء نے آ کر کفار کو دعوت دی، کفار نے یہی جواب دیا، اور مالک اس کے جواب میں کیا کہتا ہے، قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ صاف واضح آیات بھی اگر ہمارے دل پر اثر نہ کریں، ہمارے دل کے زنگ کو نہ اتاریں، پھر ایمان کی خیر مناؤ۔ مالک کتنا کھلا ہوا کلام کر رہا ہے، اے نبی ان کو بتائیے، اگر زمین کے اوپر جبرائیل رہتا،
اگر جبرائیل زمین پہ اپنی عائلہ کے ساتھ رہتا، فرشتوں کی بستیاں ہوتی، فرشتوں کی آل اولاد ہوتی، فرشتے زمین پہ بستے، ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ رسول بناتے۔ اب زمین پہ فرشتوں کی آبادیاں نہیں، اب زمین پہ انسانوں کی آبادیاں ہیں، انسانوں کے اپنے مسائل ہیں۔ انسانوں نے نکاح کرنے ہیں، نوریوں نے نکاح نہیں کرنے۔ انسانوں کی اولاد ہونی ہے، نوریوں کی اولاد نہیں۔ انسانوں نے کھانا پینا پیشاب پخانا کرنا ہے، انسانوں نے سونا ہے۔ ان کو اپنے ہر عمل کے لیے آئیڈیل چاہیے، امام چاہیے، قدوہ چاہیے۔ وہ کس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اس نمونے کے لیے انہی میں سے رسول ہونا ضروری ہے۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے، اگر اس زمین کے اوپر فرشتوں کی بستیاں ہوتی ہم فرشتہ رسول اتارتے۔ اب انسانوں کی بستیاں ہیں تو ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے نفسوں میں سے رسول ہے۔ ایک اور نبی ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوت توحید دیتے ہیں۔ دعوت توحید کا انکار کرنے کے لیے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ما نراک الا بشر مثلنا، تیری بات کیسے مان لیں، تو انسان ہے، ہم جیسا انسان۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس دور کے کفار۔ اس دور کے کفار کہتے ہیں تم ہم جیسے انسان ہو، اے نبیوں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اور آج کے دور کا کہتے ہیں نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے۔ قریب قریب ہی معاملہ ہے دونوں کا۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے۔ یہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ کیسے تیری بات مان لیں، تو ہم جیسا بشر ہے۔ اور ہود علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، تمہیں تعجب یہ ہوا ہے، تمہیں تعجب یہ ہوا ہے کہ نوری سرکار کیوں نہیں آئی، نور من نور اللہ کیوں نہیں آیا؟ تم میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی وحی کیسے اتر آئی؟ تمہیں ڈراتا ہے وہ آدمی اللہ کے عذاب سے، اور تم ایمان اسی لیے نہیں لاتے۔ تمہیں تعجب یہ ہے کہ یہ آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ صالح علیہ السلام کو قوم جواب دیتی ہے ما انت الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے انسان ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون۔ افسوس، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا ہے، اس کی نبوت کو کیسے مان لے، یہ تم جیسا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جس نے یہ کہا نا نبی ہم جیسا ہے وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اور یہاں اعلان ہو رہا ہے تو ہم جیسا ہے۔ کیسا؟ کیسا؟ مکھی نہیں بیٹھتی، سایہ نہیں ہے، کھاتے نہیں ہیں، نہیں، تو ہم جیسا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں وہ تو کھاتا ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ تو پیتا ہے۔ تیری نبوت کو پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم جیسا ہے۔ نبی تو نور من نور اللہ ہونا چاہیے تھا۔ اور سنو، اپنی قوم کے سردار، قوم کے جگاتڑی، قوم کے گھرو گھنٹال مریدوں کو روک کر کہہ رہے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اپنے جیسے بشر کی بات مان لی تو گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ موسیٰ اور ہارون کو قوم نے یہی جواب دیا علیہم السلام فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، ہم دو انسانوں پہ، اپنے جیسے دو انسانوں پر کیسے ایمان لے کر آئیں۔ سورۃ یاسین کے اندر بھی اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا وہ سنیے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تم ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے بشر ہو، اللہ نے تم پر کوئی وحی نہیں کی، اللہ نے تم پر کوئی شریعت نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کرواتا ہے، یہ ہے محبت رسول۔ جو نبی دے دے وما آتاکم الرسول، اس کو لے لیجئے، جس سے نبی روک دے رک جائیے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنے والوں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، ذرا آؤ اپنے امام اعظم سے سنو تو صحیح،
امام اعظم کی باتوں کو دل میں بٹھاؤ تو صحیح۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اغیار کے دروں کو ٹھوکر مار کر آقا کے در پہ آ کے سنو تو صحیح۔ آقا فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، اللہ کہلواتا ہے، نبی اعلان کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، تم جیسا بشر ہوں، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ وحی ہوتی ہے کہ سچا مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک۔ علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا تو دو ہو گئے نا، ایک تو نہ رہے۔ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ جبرائیل کبھی کوفے میں نہیں آئے گا، جبرائیل بغداد میں نہیں آئے گا، جبرائیل بریلی میں نہیں آئے گا، جبرائیل دیوبند میں نہیں آئے گا۔ جبرائیل جب بھی آئے گا وہ محمد رسول اللہ کے پاس آئے گا۔ نبی مدینے میں ہوں گے، جبرائیل مدینے میں آئے گا۔ نبی مکے میں ہوں گے، جبرائیل مکے میں آئے گا۔ فرق میرا اور تمہارا یہ ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، تم میرے پیچھے چلتے ہو، پیچھے اس کے چلا جاتا ہے جس پر وحی آتی ہے، بات اس کی مانی جاتی ہے جس پر وحی آتی ہے، اور جس پر وحی نہیں آتی اس کے پیچھے چلا نہیں جاتا۔ کوئی پتہ نہیں کس راہ پہ لے جائے اور ہمیں بھی برباد کر دے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یہ نبی کا اعلان، اب کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے؟ رسول تو ہونا چاہیے، رسول کی بات تو دور ہے۔ یہ اپنے بابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 70 سال تک ہمارا فلاں بابا جو تھا نا وہ ایک بادام پہ گزارا کرتا تھا، دن کے اندر ایک بادام کھاتا تھا، میدے کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ کیسا رسول ہے؟ کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے اندر پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ہم اس رسول پہ ایمان کب لائیں گے؟ لولا انزل الیہ ملک، کوئی آئے نوری، کہ نوری اس کے ساتھ آئے تو مانیں گے، اکیلے بشر کی بات نہیں مانیں گے۔ فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ نوری اتر کے ہمیں تبلیغ کرے گا، بات سمجھائے گا۔ بندے کے پتر کی بات نہیں ماننی، نوری کی بات ماننی ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کی بات کیسے مانے؟ اور اللہ عز و جل کفار مکہ کے کلام کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وما ارسلنا قبلک، اے نبی ان کو بتائیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی کیفیت کیا تھی؟ الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ سویا بھی کرتے تھے، وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا۔ جیسے ایک مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے، ہمارے بابا جی تھے 98 سال تک بستر پہ لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کمر تھی یا لینٹر ڈلا ہوا تھا۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ زینب کے گھر میں داخل ہوئے، لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا، کہا کیسی ہے؟ کہا جب تھک جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہے، کہا اس کو جڑ سے کھول دو اور بتاؤ جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے؟ قرآن بول کر آواز لگا رہا ہے، اپنے دلوں میں میرے نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے پیارے مسلمان، محبت رسول یہ ہے جو نبی بتا دے، جو ہمارا اللہ بتا دے، فوراً اپنے دلوں کو صاف کر کے محمد کی دی ہوئی روشنی سے دل کو منور کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب کھانا کھایا کرتے تھے، سب بازاروں میں چلتے تھے۔ اور سنو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے مومنوں پر انعام کیا، احسان کیا۔ کیسے احسان کیا؟ نوری رسول اتار کے احسان کیا نا، نور من نور اللہ بھیج کر احسان کیا۔ یارو اس قرآن ہی پر تھوڑا سا غور کر لو، چند لمحات 24 گھنٹوں میں اس قرآن کے فہم کے لیے ہی نکال لو۔ یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔
سبحان اللہ. چند لمحے کے لیے غور کیجئے اس آیت پر. ہم نے اہل ایمان پر انعام کیا، احسان کیا، ان میں رسول بھیجا من انفسہم، ان کی نفس، ان کے نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، ان کی آل اولاد میں سے، ان جیسے انسانوں میں سے. وہ آسمان سے اترا ہوا نور من نور اللہ نہیں تھا، بلکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ ان ان پڑھوں میں سے، امی لوگوں میں سے امی رسول تھا. وہ امی لوگوں میں سے امی رسول تھا. اور پھر قرآن کے اس مقام پہ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. ان لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی پر، ایک رجل پر، ایک انسان پر، ایک بشر پر وحی اتاری کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، ان کو دعوت توحید سناؤ. آئیے ذرا ایک اعتراض پہ غور کر لیں. اب جب ان قرآن پاک کی تمام آیات کا اہل شرک کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کے لیے پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں. جتنی آیت مولوی صاحب نے پڑھی ہے ہر آیت میں یہی کہا ہے ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، ہمارے جیسا. استغفر اللہ، کیا نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ کتنے گستاخ ہیں، بے ایمان ہیں، واجب القتل ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. آؤ ذرا اپنے جیسوں کا مطلب تو سن لو. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. نہ ہم سے کہا تم نے، نہ ہم سے سنا تم نے. یارو کبھی ہماری محفل میں آ کر بیٹھو تو صحیح، چند باتیں ہم سے سنو تو صحیح. ہمارا جیسے بشر ہونے کا پہلا مطلب، ایک بڑا اعتراض، یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ بڑے بھائی جیسا ادب و احترام کرتے ہیں. سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو نبی ہمارے جیسے مطلب کیا ہے. پہلا مطلب کہ بشر ہونے میں اللہ کے نبی، شکل و صورت میں، جسمانی بناوٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا جسم دوسرے انسانوں کی طرح جسم تھا. بشر ہونے کا پہلا مطلب. بشر ہونے کا دوسرا مطلب، جو ضروریات انسان کو لاحق ہوتی ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، پیشاب پخانہ آتا ہے، بھولتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بیوی بچے ہیں، شادیاں ہیں، پیتا ہے، کھاتا ہے، یہ تمام انسانوں کی ضروریات ہیں. بشر ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، آل اولاد بھی تھی. تپتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلے، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا. کہا ابو بکر اس گرمی میں باہر کیوں نکلے؟ کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر نکلا ہوں. کہا اس رب کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں. نبی کو بھوک لگتی، نبی بھولتے، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے. صحابی جا کر سوال کرتے، آقا بھول گئے ہو یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ جتنی حاجات انسان کو، انسان مرتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، نبی پیدا بھی ہوئے، نبی مرے بھی، وہ تمام حاجات جو انسان کو ہوتی ہیں وہ حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اور اگر سنیے، جماعت اہل حدیث کے اس موقف کو بھی سنیے، دل میں جگہ دیجیے. اگر کوئی بشر ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اندر، شان اور عزت کے اندر، درجہ اور رتبے کے اندر عام انسان کی طرح ہیں، یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا. تم نبی کی شان ہم سے پوچھو، ہم تمہیں سنائیں. میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. غرور نہیں کرتا، آدم کی ساری اولاد کی سرداری احمد رضا خان بریلوی کو نہیں ملی، نانوتوے والے کو نہیں ملی، بغداد اور کوفے میں نہیں بانٹی گئی. آدم کی پوری اولاد کی سرداری ملی تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو ملی. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے. تم میں اور ہم، میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. تم نبی نبی کرتے ہو، تم میں اور ہم میں معمولی سا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا ہے. کہا کیا بات ہے، کیوں پیچھے چل رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا.
اس پڑھی لکھی بچی نے سوچا 1 منٹ میں چیک کر لیتی ہوں جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے۔ کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ، میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً مڑ کے دیکھا کہاں ہے، اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا، تمہیں سچی محبت ہوتی رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بجاتے، تمہیں سچی محبت ہوتی بغداد نہ جاتے، کوفہ نہ جاتے، مدینے کی بستی کو دیکھتے، مدینے والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے۔ تمہاری بریک تو پتہ نہیں قیامت تک کہاں جا کر لگے گی۔ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے، ہم نے محمد کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات ساری کچھ کہتی رہ جائے، امام کائنات کچھ کہیں، پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بشر ہونے کا یہ مطلب، اپنا جیسا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے کے اندر آپ نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا کسی مولوی، ملا، پیر، فقیر، بابے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور فائر ہوتا ہے، یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کافر ہیں، واجب القتل ہیں جو نبی کو بشر کہیں۔ آؤ ذرا نبی پر ایمان لانے والی پہلی جماعت اصحاب کرام، ان سے پوچھتے ہیں اے اصحاب کرام، ہمارے پیارے نبی بشر تھے یا نور من نور اللہ تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ چند قریشی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کی ہر بات کو نہ لکھیے، اللہ کے رسول بشر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اصحاب کرام اس صحابی کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر بات کو نہ لکھیے، نبی ایک بشر ہے۔ آپ خوشی اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے نبی کی وفات کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، مار دو اس کو ابراہیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، بھون ڈالو گولیوں سے۔ ذرا اپنے زہریلے تیر پہ رک کر سوچو تو صحیح یہ کہاں تک جاتا ہے؟ نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی مر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے موت آپ پر کیوں آئی ہے؟ حقیقت یہ ہے آپ ایک بشر تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے، اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ پھر آواز آئے گی یہ نہیں مانتے اللہ کے نبی کا سایہ بھی نہیں تھا، بغیر سایہ کے تھے، نور تھے تبھی تو سایہ نہیں تھا۔ تجھے زیادہ پتا ہے یا میرے آقا کے گھر والی کو زیادہ پتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن قیس روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ناراض اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، دوپہر کا وقت، گھر کی طرف سایہ چلتا ہوا آیا اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سایہ کس کا آ رہا ہے؟ آقا تو ناراض ہے، میرے پاس آتے نہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہا سایہ داخل ہوا اور اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، یہ روایت مسند احمد میں تھی، انس بن مالک سے روایت ہے، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک آواز آئے گی، انہوں نے نہیں ماننا، یہ نبی کی گواہی، نبی کی گھر والی کی گواہی آ گئی کہ آپ کا سایہ تھا، انہوں نے نہیں ماننا، یہ بڑے گستاخ ہیں، اللہ کے نبی نوری تھے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، تو نوری تھے اسی لیے تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی نا، وگرنہ تو مکھی بیٹھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تو مکھی کی بات کرتے ہو، آؤ ذرا اصحاب کرام سے پوچھے تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، فجر کی نماز ہے، زمین پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، زمین پہ بچھو بیٹھا ہوا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ڈنک مارتا ہے، کاٹ لیتا ہے، آپ نماز کے دوران ہی اس کو مار دیتے ہیں اور پھر سلام پھیر کے کہتے ہیں اس پر لعنت ہو، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث کو
اپنے دل میں جگہ دے لو تو مسائل کی گتھی ساری سلجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مکھی کی بات کرتے ہو، یہاں بچھو جو اس سے زیادہ خطیر ہے، جو ڈنگ بھی مارتا ہے، کاٹ بھی لیتا ہے، وہ آقا کو کاٹ رہا ہے۔ تم کہتے ہو آقا کو سارا علم غیب تھا، وہ علم غیب اپنے سجدے کے مقام پہ پڑے ہوئے بچھو کو کیوں اطلاع نہ ہوئی؟ بچھو کے بارے میں نبی کو کیوں خبر نہ ہوئی کہ جہاں میں ابھی ہاتھ لگنے رکھا ہوں یہاں نیچے بچھو ہے جو مجھے کاٹ لے گا؟ یہی حدیث سمجھا دیتی ہے۔ مکھی کی بات نہیں، آپ انسان تھے، مکھی بھی بیٹھتی تھی، بچھو جو زیادہ خطرناک ہے وہ بھی آپ کو کاٹ لیا کرتا تھا، اور آپ کو علم غیب نہیں تھا، وگرنہ بچھو والی جگہ پہ کبھی ہاتھ نہ رکھتے۔ آئیے اب ایک دلیل دیکھیں، بات آگے چلاتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ اجی آپ نے کہاں ماننا؟ قرآن پاک کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، کتاب مبین بھی آئی۔ تو دیکھو نا، کتاب مبین قرآن ہے، نور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مسلمان، یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں اترا؟ اس کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھائی، کیا وہی سب سے افضل و اعلیٰ تفسیر نہیں ہے؟ اگر اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارک ہے تو عائشہ کیوں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے؟ جو آیت آج آپ کے مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے وہ مفسر قرآن رضی اللہ عنہ وارضاہ کو سمجھ نہیں آئی، اصحاب کرام کو سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا جواب، اس آیت سے مراد جو نور ہے وہ نور قرآن کریم ہی کی دوسری صفت ہے۔ اس نور سے مراد قرآن حکیم ہے، کہ قرآن حکیم کتاب بھی ہے، نور مبین بھی ہے۔ جہاں یہ آ جاتا ہے شرک اور کفر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں یہ آتا ہے توحید کا نور پھیل جاتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہی ہوتا تو آئیے ذرا آیت پوری سن لیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون۔ آؤ ذرا، پہلے اللہ نے نبی کا الگ ذکر کیا۔ اگر اس نور سے مراد نبی ہوتے تو پھر اس آیت کے شروع میں اللہ نبی کا الگ سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہاں الگ سے نبی کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کر کے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ قرآن کتاب مبین بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے جو تمہاری طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئے۔ آئیے، اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد روشنی ہے، ہدایت ہے، اور کتاب کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو نور کئی مقامات پر کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر بات کھلی کر رہی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی نصرت کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، نبی کا ذکر تو گزر گیا نا، اب آگے نور کا ذکر آ رہا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کے پیچھے چلے جو انزل معہ، اس نبی کے ساتھ اتارا گیا۔ تو نور سے مراد ساتھ اترنے والی کتاب، اور وہ قرآن حکیم ہے۔ ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ہے۔ ایک اور جگہ پہ سنیے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس قد جاءکم کے نور سے جو مراد ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دیں، نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی مقام پر کہا ہے، نبی ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ مکہ کے اندر اندھیرے تھے، مکہ کے اندر ظلم تھا، مکہ کے اندر کفر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے۔ آپ کے آنے سے، آپ جو دعوت لے کر آئے، آپ جو قرآن لے کر آئے، لوگوں کے دلوں کی اندھیرے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی مٹ گئی اور وہ اللہ کی توحید کے نور سے منور ہو گئے۔ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور نہیں کہ آپ انسان نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے۔ آخری بات، آخری پوائنٹ بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟
یہ دعویٰ، یہ عقیدہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں؟ یہ دعویٰ کیا کیوں جاتا ہے؟ بشر مان لیا جائے، قرآن کی اتنی آیات کو تسلیم کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو مان لیا جائے، اصحاب کرام کے ان اقوال کو مان لیا جائے، تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا فرق یہ پڑے گا کہ شرک کی پنچکی بند ہو جائے گی۔ دیکھو، اگر یہ تسلیم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو بشر کو موت آتی ہے، بشر کو موت آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے۔ جس پر موت آ جائے وہ مدد نہیں کر سکتا، بشر ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو اگر بشر مان لیا جائے تو سارے شرک کے دھندے ختم ہو جائیں گے، سارے شرک کے بازار ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بشر تھے، آئے، تبلیغ کی، اپنا عمل پورا کیا اور پھر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا، پھر کیسے کہا جائے گا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے، تو پیچھے ہو جا، میں جالی چوم لوں گا، اندر والے کو پتہ لگ جائے گا اور میرے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیسے کہا جائے گا بھوکا اللہ کے نبی آپ کا مرید ہوں، آپ کی امت میں سے ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، آپ کی قبر پہ آیا ہوں، ذرا مدد فرمائیے، رحمت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر نکلے گا اور روٹی اس کو پکڑا کے چلے جائیں گے۔ اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا، سارے چلے گئے، آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا۔ نبی نے جھانتی مار کر دیکھا سارے چلے گئے، اکیلا طاہر رہ گیا۔ باہر نکلے، ساتھ والے کمرے میں گئے، وضو کیا، واپس آئے، طاہر القادری کو اندر بلا لیا، اندر آ جاؤ۔ اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا؟ میں اندر چلا گیا، نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا، ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا، مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا، کوئی بھی نہیں آیا، اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں۔ اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، نہیں جانے دوں گا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، نہیں جانے دوں گا، مجھے بتائیے، مجھے آرڈر کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اگر تو میرا خادم بن جائے، ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے، ٹیکسی تیرے ذمے، واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے، تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے، فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے۔ اگر یہ سارے خرچے تم مان لو، خرچے تم تسلیم کر لو تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا۔ تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی، اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میری جیب خالی ہے، نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے، اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے ہی لے لے، ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے، بشر مر جاتا ہے، بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا، مدینے سے نکلنے سے پہلے، فلائٹ پکڑنے سے پہلے، کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کیوں آئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں سے کہتے ہیں آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود، نبی موجود ہیں، ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر جا، عرش پہ بھی سنا نا بھی تذکرہ غوثیہ، عرش پہ بھی نبی، فرش پہ بھی نبی۔ ارے باولے، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ فلائٹ کیوں پکڑتا ہے؟ اسے کراچی سے فیصل آباد کیوں جانا پڑتا ہے؟ نہیں تم نہیں مانتے، نبی پورے مختار کل، سارے خزانوں کی کنجیے، سارے خزانوں کی کنجیے، تو اپنے خواب کے اندر اپنے عقیدے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیے ہوں وہ 1500 ریال کا ریٹرن ٹکٹ خود نہیں لے سکتا، تم سے کیوں مانگتا ہے؟
جو عقیدے امت کو تم دیتے ہو اپنے خواب، اپنا ڈرامہ، اپنی جہنم بھرنے کے لیے، اسی عقیدوں کا تم انکار کیوں کر دیتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے، نور من نور اللہ کہنے کی وجہ سنیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی بشر تھے تو ساری پنچکین کے شرک کی ختم ہو جائے گی۔ پھر کوئی اپنی کتاب میں نہیں لکھے گا کہ میں مرید مولانا ذکریا کا میں گیا حجرے کے اندر، گیٹ پر کہا آرام سے داخل ہونا، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں۔ جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی نہ آئے، جب عثمان پیاسے تھے نبی نہ آئے، عائشہ علی کی جنگیں ہوئی نبی نہ آئے، حسنین شہید ہوئے نبی نہ آئے، اور اس نے فضائل حج لکھ دی تو سننے کے لیے نبی پہنچ گئے۔ اندر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، قدموں کے اندر مولوی ذکریا بیٹھ کے فضائل حج سنا رہا۔ میں نے نبی کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، پوری داڑھی سینے کو چھپائی ہوئی تھی اور ساری کی ساری سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ گھن چکر کیسے چلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنے کے بعد جو مقاصد حل کیے جاتے ہیں، جو مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغاباز نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، اور حقیقت میں یہی اللہ ہے۔ یہی فوائد فریدیہ والا لکھتا ہے، یہی یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور یہی باقی سارے لکھتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ حل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی بن گئے، اب اس رسول سے جو مانگنا ہے مانگو۔ دوسرا مقصد کیا حل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر مقام پہ ہیں، جو چاہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں۔ تم تو نبی کی بات کرتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں قبرستان جاؤ تو میت کی پائنتیوں کی طرف سے جاؤ، سرہانے سے نہ جاؤ تاکہ میت کو دیکھنے میں آسانی رہے، بابا جان آ رہے ہیں۔ اور اگر سرہانے سے جاؤ گے تو غریب کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے، باولا ادھر سے کیوں نہیں آیا۔ یہ شرک کی وہ پنچکی ہے جو چلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ انسان نہیں، اور یہ حاضر ناظر ہیں۔ سید احمد کاظمی اپنی کتاب تسکین الخاطر کے اندر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 13 ہے اپنی ان کی کتاب کا، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کے لیے میں تم سے پوچھتا ہوں، فیصلہ خود دیجئے، انہی کی اس کتاب کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں، تو تمہاری دعوت اسلامی یہ سٹیکر کیوں چھاپتی ہے؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بھائی آپ کے مولوی صاحب نے تو بتا دیا وہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں، اور اگر بشر مان لیا جائے تو ان کو کائنات کے ہر ذرے کے اندر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی زندگی سے سب کو زندگی ملی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی فوت ہو گئے تو پھر سب کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نبی کو بشر مارنے کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ یقین کروا دیا جائے نبی زندہ ہے۔ جب زندہ ہے پکارو یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو ادرکنی یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اگر یہ عوام مان جائے گی کہ زندہ نہیں بشر ہیں، فاطمہ وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہی، غم کے اندر باپ کے مر جانے کے غم میں مسکراہٹ چھن لی، چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی 6 مہینے تک۔ جو مسئلہ آپ کے مولا کو پتہ لگ گیا وہ فاطمہ کو پتہ کیوں نہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یہ مان لیا جائے بشر ہے، سارے دھندے ختم ہوتے ہیں۔ اور نور ماننے سے کیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہی اللہ کے مقام پر بیٹھے ہیں، اور پوری کائنات میں جو بٹوارا ہو رہا ہے آپ کروا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نصوص متواترہ اولیاء کرام سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، ہر نعمت قلیل یا کثیر، صغیر یا کبیر، جسمانی یا روحانی، دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی، روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن کافر، مطیع فاجر، فرشتہ انسان، جن حیوان، بلکہ جس کو جو کچھ ملا ہے، ملے گا، ملتا ہے، ملتا رہے گا، بٹا ہے، بٹے گا، بٹتا رہے گا، وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے ملا ہے، آپ کے ہاتھ سے بٹا ہے، اور قیامت تک جو کچھ بٹے گا آپ کے ہاتھ سے بٹے گا۔ آخرت میں جنت بٹے گی تو آپ ہی کے ہاتھ سے بٹے گی۔ چھوٹا سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا، اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا اگر کائنات کی ہر نعمت، ہر بات، ہر چیز اللہ کے نبی نے بانٹنی ہے، سارے خزانوں کے مالک اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے پھر کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ بہار شریعت کے اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں تمام جہان حضور کے تصرف کے اندر ہیں، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، دوزخ اور جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ پھر ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، ایک صحابی پانی اور مسواک لے کر آئے، آپ خوش ہوئے، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کرتا ہوں، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، سوچتا ہوں جنت میں آپ بھی جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، آپ نبی ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور ہم جنت میں کہیں کم نچلے درجے کے مقام پر ہوں گے۔ نبی یہاں جب جی چاہتا ہے آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے دروازے پہ آ جاتا ہوں، اور جب جنت میں جی چاہے گا تو کیسے زیارت کروں گا؟ آقا ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ سے دعا کر دیجئے جہاں جنت میں آپ ہوں آپ کا پڑوسی مجھے بنا دے۔ آپ نے کہا میرے صحابی اگر اپنی طلب میں سچے ہو تو پھر راتوں کو نفل پڑھ کے سجدے کر کر کے میری مدد کیا کر، تیرے اس عمل کی بنا پر، ان سجدوں کی بنا پر، نوافل کی بنا پر اللہ عز و جل تجھے اٹھا کر جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ پھر آپ نے یہ کہنا تھا جا فکر نہ کر، جو مرضی کر، جنت میری جاگیر ہے، تجھے دے دوں گا۔ پھر بیٹی کو کیوں کہا بیٹی عمل کرنا؟ کہنا تھا بیٹی جو جی چاہتا ہے کر، جو جی چاہتا ہے کر، میں جو تو کہے گی وہی تجھے ادا کر دوں گا۔ قاسم نانوتوی صاحب بھی لکھتے ہیں اسی مسئلے کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا مال میراث کا تقسیم نہ ہونا، دوسروں کا تقسیم ہونا، آپ کی ارواح کا بدن سے نہ نکلنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے ظالم، نبی کی روح بدن میں رہی، نبی زندہ رہے، اور وہ جو نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ جو نبی کی محبت کے اندر ایسے دیوانے ہو جاتے تھے کہ پورا کفار کا لشکر ہے اور 8 صحابہ آپ کے پاس ہیں، اور آپ کہتے ہیں کون ہے من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو ان کافروں کا مجھ سے دور رکھے، جنت میں اللہ اس کو میرے پاس کر دے گا۔ ایک صحابی اٹھا، شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، سارے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ نبی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے جسموں کو کٹوا ڈالتے، اور آج ان انبیاء، ان نبی کے ساتھیوں پر یہ تہمت لگاتے ہو کہ نبی زندہ تھے، روح جسم میں موجود تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، کلام کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ صحابہ نے زندہ نبی کو قبر میں دفن کر دیا۔ یہی عقیدہ بے والوں کا، یہی عقیدہ دال والوں کا، اور دونوں بے دال مل کے بد بنتے ہیں۔ اللہ ایسے بد عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر بشر مان لیا جائے تو وہ تمام عقیدے اور وہ تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ چکر نہیں چلتے ہیں۔ سنیے ذرا، بشر کیوں نہیں مانا جاتا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں۔ مفتی احمد یار لکھتا ہے اپنی کتاب میں، قرآن میں 5 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے کہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن سنیے 5 چیزوں کا علم نبی سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اب اس کی مانی جائے یا قرآن کی مانی جائے؟ قرآن کہتا ہے یہ مفاتیح ہے علم غیب کی، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ نبی سے کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، بلکہ آپ کی امت کے 7 اقطاب بھی ان کو جانتے ہیں، غوث بھی ان کو جانتے ہیں۔ یہ سارے غوث و اقطاب جب ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں جو اللہ کہتا ہے کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی، کسی کو نہیں پتا بأی ارض تموت، کہاں مرے گا، کسی کو نہیں پتا ما فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، یہ علم غیب قیامت کب آنی ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس اللہ کے قرآن کی آیت کا رد کرتے ہوئے یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 چیزوں کا علم غوث کو بھی ہے، قطب کو بھی ہے، جب ان کو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں؟
سوچئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم غیب تھا، تم اللہ کے نبی کو یہ علم دے رہے ہو۔ جب عائشہ پر تہمت لگی تھی، نبی اپنے اصحاب کرام سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ جب عائشہ کی سواری چلی تھی تو آپ کو کیوں علم نہ ہوا کہ عائشہ تو اس سواری کے اوپر موجود ہی نہیں ہے؟ جب نبی سے قرا مانگے جا رہے تھے، 70 قاریوں کو روانہ کیا جا رہا تھا، وہ شہید ہو رہے تھے، روانہ کرتے ہوئے نبی کو علم غیب کیوں نہ ہوا؟ یہودیہ گوشت میں زہر ملا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیوں نہ ہوا؟ آپ کی یہ بات اگر مان لی جائے تو شریعت کے یہ سارے مسائل مذاق بن جائیں گے۔ کیا نعوذ باللہ نبی کو پتا تھا عائشہ سچی ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، اور پھر بھی آپ جان بوجھ کے خاموش رہے؟ کیا نبی نے اپنے صحابہ کو جان بوجھ کے شہید کروایا؟ کیا نبی نے اپنے منہ کے اندر زہر والا گوشت جان بوجھ کے منہ میں ڈالا؟ نور من نور اللہ کی صدائیں اس لیے لگتی ہیں کہ تاکہ ہمارا یہ کھاتا چلتا رہے۔ اور پھر آخری بات کہتے ہیں کہ معاملہ صرف عالم الغیب کا ہی نہیں، حاضر ناظر کا ہی نہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس قرآن پاک کی آیت سے کس طرح استدلال کیا جا رہا ہے سمجھیے۔ کہا جب آپ کو ساری کائنات کے لیے راحم بنا کر بھیجا تو راحم کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ راحم زندہ ہو، کیونکہ مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا قرآن کی آیت سے نبی زندہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم کے حال سے واقف ہو۔ مقالات کاظمی، احمد سعید کاظمی صاحب لکھتے ہیں وہ مرحوم کے حالات سے واقف بھی ہو۔ تو دوسری چیز ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی جو رحم کرنے والا ہے وہ مرحوم کے قریب بھی ہو۔ 3 چیزیں ثابت ہو گئی۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں۔ چوتھی بات کہتا ہے قریب ہونے سے بھی فائدہ نہیں جب تک اپنی طاقت سے اس پر رحم کرنے کا تصرف اور قدرت نہ ہو۔ مثال دے کے سمجھاتا ہے، آپ کا دوست کھڑا ہے، اس پہ شیر حملہ کر رہا، آپ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور اس کے حال سے واقف بھی ہیں، لیکن اس پہ اپنا رحم کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے شیر اس کو پھاڑ ڈالتا ہے، تو آپ رحم نہ کر سکیں۔ اگر چوتھی چیز کو مانیں گے تو رحم کرنے والی بات سچی ہوگی۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر کسی پر رحم کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آپ پورے جہانوں کے لیے رحم فرمانے والے، اور آپ میں یہ چاروں چیز باقی ہیں۔ یہ ہے شرک کی وہ گھن چکر جس پہ چڑھا کر پوری امت کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو مان لیا جائے تو چند باتیں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی اسی پہ غور کیجئے۔ مان لیا اللہ کے نبی زندہ ہیں، مان لیا اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں، مان لیا اللہ کے نبی کو ہر کسی کے ہر معاملے کا علم بھی ہے، مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر رحم پہنچانے کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ وارضا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اگر اسلام کی عزت اور حشمت کیا ہمیں ضرورت ہے، آپ یا عمر ابن حشام کو مسلمان کر دیجئے یا عمر ابن خطاب کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ جس عمر کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں، جس عمر کے لیے اللہ کے نبی اعلان کیا کرتے تھے کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ ملا، میں نے پی لیا، جو بچا وہ میں نے عمر کو دیا۔ سائل پوچھتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں وہ نور علم تھا، جو علم میں نے پیا، پھر وہ آگے عمر کو دیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ وہ عظیم عظمت اور شان والا عمر، نبی سے اتنی محبت اور پیار اس عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی، یہ حضرت عمر مدینے کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ بقول آپ کے اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے عمر شہید ہونے لگے، آپ وہاں پر موجود بھی ہیں، آپ اپنا رحم پہنچا منتقل بھی کر سکتے ہیں، تو بتائیے پھر اللہ کے نبی نے عمر کو کیوں نہ بچایا؟ پہلا سوال رہتی دنیا تک کے لیے سوال۔ اگر آپ کے اس معاملے کو یقین اور تسلیم کر لیا جائے تو پہلا سوال بتائیے، عمر رضی اللہ عنہ وارضا کو اللہ کے نبی نے زندہ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، جو نبی اتنی رحمت کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، کسی کو پتہ لگا میرے نبی بھوکے ہیں، چپکے سے دودھ کا پیالہ لایا اور حجرے میں دے گیا،
آقا کئی دنوں سے دودھ نہیں پیا، چپکے سے اندر ہی پی لیجئے، آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ آپ پیالہ لے کے باہر آ گئے، ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دن کا پیاسا تو میں خود بھی تھا، میں فوراً پہنچا، لبیک یا رسول اللہ۔ کہا یہ پیالہ لو، میرے دل میں تھا مجھے کہیں گے ابو ہریرہ تم پی لو، کہا اس پیالے کو لو اور جاؤ میرے نبی کے سارے مریدوں کو بلا کر لاؤ، سارے اصحاب کو بلا کر لاؤ اور سب کو ابو ہریرہ دودھ اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک ایک کو دودھ پلاتا رہا، پھر آخر میں 2 بچ گئے، ابو ہریرہ بچے، محمد الرسول اللہ بچے، امام کائنات بچے، امام اعظم بنے، قائد اعظم بچے۔ کہا ابو ہریرہ تو بچا ہے اور میں بچا ہوں، اب تو بھی دودھ کا پی لے۔ کہا میں نے پیا، کہا اور پی لے، اور پیا، کہا اور پی لے، اور پیا۔ جب سارے پی کے فارغ ہو گئے، سب کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی بھوک کے اندر اپنے ساتھیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، اسی نبی کا ساتھی مسجد نبوی میں شہید ہو رہا ہے، بتائیے نبی نے کیوں نہ بچایا؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، اتنی محبت، اتنا پیار۔ 2 بچیوں کی وفات کے بعد کہا عثمان محمد کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو عثمان میں اس کا نکاح بھی تجھ سے کر دیتا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جس کو کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرو تب پھر بھی تمہاری جنت یقینی ہو چکی ہے۔ وہ عثمان پیاسے ہیں، گھر کے اندر بند ہیں، چھت پہ چڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ عثمان تو نے خرید کے دیا تھا، اسی کا پانی پینے نہیں دیتے۔ یہ مسجد نبوی کا پلاٹ کس نے لے کر دیا تھا؟ تو نے لے کر دیا تھا، اسی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ نبی جو تمہارے دیوبند میں آ جاتے ہیں، نبی جو طاہر القادری کے پاس آ جاتے ہیں، جو تم سے فضائل حج سننے کے لیے آ جاتے ہیں، جو زندہ ہیں، جو عالم الغیب ہیں، ہر ذرے میں قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں تصرف کرنے کی، بتائیے اس نبی نے باہر آ کر عثمان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان کو شہید ہونے سے کیوں نہ بچایا؟ ان کو پانی کیوں نہ پلایا؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد علی شہید ہوئے، نبی نے کیوں نہ بچایا؟ علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئیں، علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کو کیوں نہ بچایا؟ یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر تھے، اللہ کی جنتوں کے اندر ہیں۔ اس دنیا کے حالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، قرآن خریدیے۔ افسوس کہ ہمارے کمروں کے اندر فریج تو ہوگا، ہمارے کمروں کے اندر ٹیلی ویژن تو ہوگا، اے سی تو ہوگا، لیکن 50-60 ریال میں ملنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری حدیثوں کا مجموعہ ہمارے کمرے میں نہ ہوگا۔ اس کو خریدیے، ایک ایک مسئلے میں چہرہ بنائیے تو نواز شریف اور واجپئی جیسا نہ بنائیے، محمد الرسول اللہ جیسا بنائیے۔ نماز بنائیے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھیے تو نبی کے طریقے کی، روزہ رکھیے نبی کے طریقے کا، زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر یاد کر لیجئے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے نبی سے پیار کیا وہ اگر نبی کی سنتوں سے پیار کرتا ہے تو نبی سے پیار کرتا ہے، اور جس نے نبی کی سنتوں سے پیار کیا وہ نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے توحید پہ دے، جب بھی موت دے شہادت کی موت سے نوازے۔ ہمارا ایک ایک عمل ہمارے پیارے حبیب کی سنت کی روشنی میں ہو، اس حال میں اللہ ہم کو اپنے پاس بلائے، وہ سچا داتا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔